السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل مولانا علی محمد سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک اس مجلس پاک میں بیٹھنا قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں کرنے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کروں گا۔ تھوڑے سے اور آگے آ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، جتنے قریب بیٹھیں گے تو احساس بھی کم ہوگا، اور کیونکہ آرام سے بولنے کا عادی بن چکا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں ہماری باتیں آئیں۔ تقریر کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنا نام کمانا نہیں ہوتا ہے، تقریر کرنے کا مطلب ہوتا ہے نبی کے نام سے محفل کو روشن کرنا۔ اور ہم اور آپ یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ جو کچھ بیان ہوگا ہم ان کو اس بیان کو سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے، اور پبلک کے بیچ میں اس بیان کو شیئر بھی کریں گے۔ حضرات، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ایک طرف تو کمی کی چادر تنی ہے اور دوسری طرف نبی کی محبت کی چاشنی ہمارے دلوں میں جا گھسی ہے۔ کمی کی چادر اس لیے کہ یہ موت کی محفل ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر کے اپنے نبی کا ذکر کر اور سن رہے ہیں۔ میں آپ کو مسجد نبوی شریف کے اندر اس عظیم گھر کی دہلیز سے اپنے بیان کی شروعات کرتا ہوں، جس گھر کو تاریخ انسانیت میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، لیکن جس مکان میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس گھر کا مقابلہ عرش اعظم بھی نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اس کے ارد گرد بغل میں جو جگہ ہے وہ جگہ دنیا کی عام جگہ نہیں ہے. میرے آقا نے جانے سے پہلے جنت کا ٹکڑا بنا کے بتا دیا تھا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات میں، کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہم بھی سوتے ہیں تو فجر کا خیال نہیں ہوتا ہے، عشاء کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے، نمازوں کی محبت، نمازوں کی قلت تو ہمارے درمیان تو ایک معمولی سا مسئلہ بن چکا ہے. نماز کی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی پڑتا بھی ہے تو سردی کے آنے کے ٹائم میں وہ فجر عشاء تو چھوڑ ہی دیتا ہے کہ کون سردی اٹھے، کون وضو کرے. جبکہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین فدخل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈک کی 2 نمازیں پابندی سے ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی عشاء اور فجر، کیونکہ ٹھنڈ کے اندر یہ تھوڑی مشکل پڑتی ہے، بھاری پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے جس کا انعام ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. پتہ چلا نبی کی محبت ہو تو نمازوں سے جنت ملا کرتی ہے. خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے اندھیرے میں اٹھی اور چراغ روشن کیا، اور نبی کے گھر میں چراغ جلتا تھا، لیکن وہ چراغ روشنی دینے کے لیے نہیں، وہ نبی سے روشنی کے لیے چراغ خود جلتا تھا. سبحان اللہ. ہم کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو عظیم گھر تھا جس سے پوری کائنات روشن ہوئی، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ سورج کا جو نور نظر آ رہا ہے، روشنی، یہ بھی نبی کے صدقے میں روشنی دیتا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ قرآن میں ہے. میں یہ چند باتیں آرام سے بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. آپ غور سے سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک تمام مومنوں کی مائیں ہماری آپ کی ماں ہیں. قرآن نے فرمایا کہ یہ مومن کی ماں ہے. رات کو کپڑا سیل رہی تھی، کیونکہ نبی کے گھر میں سسٹم تھا کہ جو لباس پرانا ہو جاتا، ہمارے آپ کی طرح اس کی کوئی رلی گدڑی نہیں بنائی جاتی تھی، اس حد تک استعمال کیا جاتا تھا کہ اب پہننے کے قابل نہیں ہے. اگر 50 پیوند لگانے ہو، کاریاں لگانی ہو تو لگاتے تھے. اگر وہ چاہتے تو صبح شام جنت سے تازہ جوڑا آ جاتا، جنت سے تازہ جوڑا آ جاتا اگر چاہتے. کیوں حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ سونا اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں. لیکن نہیں، سادہ زندگی گزاری. میرے محبوب کو پتا تھا کہ میری امت کا ہر آدمی کوئی مالدار امیر نہیں ہوگا. بہت ایسے غریب ہوں گے کہ عید کے دن بھی کپڑوں کے لیے ترسیں گے. بہت ایسے ہوں گے جن کو کفن بھی جو میسر نہیں ہوگا. اور ایسا ہوا تاریخ میں. جنگ احد کے اندر ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کو دفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو ایک ہی چادر نصیب ہوئی کفن میں. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ مرد کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں سنت کے مطابق، 3 کپڑے، لیکن ان کو ایک چادر نصیب ہوئی تھی. اور وہ چادر ایسی تھی کہ اگر سر کو چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کو چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اور تو سب ٹھیک ہے لیکن مصعب بن عمیر کا کفن پورا نہیں ہو رہا ہے، کپڑا کم پڑ گیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ، سر چھپاتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، اور پیر چھپاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا، مسئلہ ہے کیا کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی نہیں، سر چھپا دو اور پیروں پہ کچرا گھاس ڈال دو، چھپ جائیں گے. ایسا دور بھی تھا، غربت کا یہ عالم کہ کفن ہی پورا نصیب نہیں ہے. اور آج کے دور میں کتنے آسائشیں ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی زندگی آپ نے جو ہے
گزاری تاکہ امت کے غریب لوگوں کو یہ احساس کمتری کا کوئی شکار نہ ہو۔ خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیلنے کے لیے، کپڑا کاری لگانے کے لیے، سیلنے کے لیے سوئی اٹھائی اور چراغ روشن کیا۔ آپ کپڑا سیل رہی تھی اور حضور گھر سے باہر تھے، کمرے سے باہر تھے۔ سیلتے سیلتے اچانک چراغ بجھ جاتا ہے اور ہاتھ سے سوئی بھی گر جاتی ہے۔ اندھیرا ہو تو گم ہوئی چیز اچانک مل جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی سوئی جس کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہوتا ہے۔ انسان کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ گھمائیں گے تو لگ بھی سکتی ہے، چھپ بھی سکتی ہے۔ تو آپ زمین پہ دھیرے دھیرے پولے ہاتھ مار رہی تھی کہ سوئی مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ تھوڑی دیر میں حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں نا تو پہلے چراغ کی جو روشنی تھی اسے کئی زیادہ روشنی گھر کے اندر پھیل گئی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جو چہرہ مبارک دیکھنے لگی، دیدار کرنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے نیچے دیکھا تو اس روشنی کے اندر سوئی بھی نظر آنے لگی، سوئی بھی نظر آنے لگی، اور فرمانے لگی یا رسول اللہ کیسا آپ کا جو ہے حسن جمال کا چہرہ ہے کہ میرے گھر میں روشنی بھی آ گئی اور گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تاریخ کی جملہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، ہر انسان خوش بخت ہے لیکن کچھ بدبخت بھی ہوں گے جو قیامت کو مجھے دیکھ نہ سکیں گے، قیامت کے دن بھی مجھے دیکھ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہستی جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے گی، میزان عمل پہ حضور کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پہ جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، اور دوزخ کے جو ہے پل کے اوپر کھڑے ہو کر رب سلم کے صدائیں بلند فرما رہے ہوں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے دیکھ نہ سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کی یا رسول اللہ ذرا بتائیں وہ لوگ کون ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر سننے کے بعد بھی میرے پہ درود پاک نہیں پڑھیں گے، میرا ذکر سننے کے بعد بھی مجھ پر درود پاک نہیں پڑھیں گے، چاہے جتنی نمازیں پڑھے، حج کرے، روزے رکھے، سب کچھ کر لیں، اگر نبی کے نام پر درود نہیں پڑھتا ہے وہ قیامت میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکے گے، نہیں دیکھ سکے گے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ سامنے مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دیوانوں، جہاں بھی حضور کا ذکر خیر آئے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ دن کے اندر بھی، دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہدف بنا لے کہ ہمیں 100 بار 200 بار 300 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو درود پاک کے لیے فری کر لیتا ہے وہ دنیا کے ہر کام سے فری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ہر کام سے وہ فری ہو جاتا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے مدینے والے مصطفیٰ مدینے سے آ کر کے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک ایسا ہوا ہے، میں ایک نوجوان کا واقعہ عرض کرتا ہوں، حج کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ مکہ شریف گیا، چلتے چلتے راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، اور کتابوں میں یہ موجود ہے۔ جب انتقال ہوا تو اس نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے، چہرہ کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے بیٹے نے جو ہے رو کے عرض کی یا رسول اللہ، مدینہ کی طرف لو لگایا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں قیامت تک لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا باپ جو ہے حج کرنے گیا اور رستہ میں مر گیا، چہرہ اس کا کالا ہو گیا۔ ورنہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ کتنے کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو چہرے سے نور نکلتا ہے۔ یہ ایمان کا نور ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کفن دے کر کے وہاں رکھ دیا، دفنایا نہیں، اور مجھے وہ تھوڑا سویا، نیند آ گئی، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی شکل والا ایک آیا بزرگ، اور چہرے پہ کپڑا تھا، حجاب تھا، کپڑا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور آ کر کے میرے ابا جان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ نور سے جگمگانے لگ گیا، اور وہ بزرگ ہستی واپس جانے لگی۔ وہ جب جانے لگی تو میں نے عرض کیا آپ کون ہیں جو اس بے بسی پہ جو مجھ پر کرم کیا، مہربانی کی، آپ بتائیں، اپنا ایڈریس بتائیں، اپنا نام بتائیں، لوگ پوچھیں گے میں لوگوں سے بیان کروں گا۔ تو اس ہستی نے جب اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دنیا کی اور ہستی نہیں تھی، وہ آمنہ کی لال محمد رسول اللہ کی ذات پاک۔
ذات پاک کی وہ لڑکا کہتا ہے میں نے ہدف کر لیا قسم خدا کی جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا رہوں گا. اگر میرا درود پاک نہ پڑا ہوتا تو آج بے بسی کا عالم میرے آقا علیہ السلام آ کر کے میرے ابا کے چہرے کو روشن نہ کرتے. خیر حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں گیا. مسجد نبوی شریف میں تو ہاں ایک بزرگ کو دیکھا. ایک جو ہے کمزور بزرگ تھے, عمر دراز تھے. وہ 24 گھنٹہ مسجد نبوی شریف کے اندر رہتے ہیں, کبھی جھاڑو نکالتے ہیں, کبھی دری جھاڑتے ہیں, کبھی مسافروں کو خیال رکھتے ہیں, جو ہے وہاں کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, مسجد سے باہر نہیں نکلتے. دن گزر جاتا ہے, رات گزر جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں یہ بزرگ. تو میں نے دل میں خیال کیا, حضرت عبداللہ ابو نوح رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خیال کیا کہ اتنا ان کے دادا عثمان غنی مالدار اور یہ بزرگ مسجد میں خدمت کر رہے ہیں, کوئی وجہ تو ہے, ورنہ اتنا امیر آدمی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا. یہ تو ہم نے بھی دیکھا, انسان اگر جو وارڈ کا ورپج بھی بن جائے نا کہ نماز بھی ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. حقیقت یہ اگر سیاست میں چلا گیا وہ کہتے ہیں سیاست میں سب کرنا پڑتا ہے, اور سیاست حضرت فاروق اعظم نے بھی کی. گلی سے چلتے تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا. ہم نے سیاست کو جو ہے نا ایک غلط سمجھ لیا ہے. سیاست یہ نہیں ہے کہ شریعت سے بندہ دور ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے اپنے گھر سے نکلے اور جو ہے دارالخلافت کی طرف جا رہے تھے, آپ کو خلیفہ مقرر کیا اور کیا تھا 4 گھنٹے کے اندر جو ہے 50% اسلام دنیا کے اندر نافذ ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اور انصاف یہ تھا کہ ان کی حکومت کے اندر شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے, شیر بکریوں میں حملہ نہیں کرتا تھا. یہ انصاف کی مثال تھی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں خلیفہ تھے, ایک بار زلزلہ آ گیا, آپ نے درہ لیا اور زمین پہ مارا اور زمین سے کہا زمین بتا کہ میں فاروق تیرے پہ انصاف نہیں کر رہا, تو ہلنا شروع کر دیا. تاریخ بتا کہ قیامت آ جائے گی, مدینہ کی دھرتی کبھی ہلے گی نہیں. یہ انصاف کی مثال ہے. تو خیر بات آگے چلے گی. وہ بزرگ جو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بزرگ جو ہے مسجد کے اندر ہے اور اتنا مالدار ہونے کی وجہ سے مسجد میں جو زندگی گزار رہا ہے, مسجد کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے. میں نے راز دیکھوں گا, کوئی تو کوئی راز کی بات ہے. تو میں نے جو ہے اس کی سی آئی ڈی کی. آج بھی بہت سے سی آئی ڈی لوگ کرتے ہیں تو گناہ دیکھنے کے لیے, پہلے ایک لوگ سی آئی ڈی کرتے تھے نیکیاں دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, یہ پیغام اپنے کان کھول کر سن لے, ہر بندہ جو ہے اس کے اندر ملوث ہے, مولوی ہو, حاجی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, امیر ہو, غریب, سب اس کے اندر جو ملوث ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کے اندر گناہ دیکھ لو تو پردہ کیا کرو, گناہ دیکھ لو تو پردہ کیا کرو. ہمارا حال کیا ہے, اگر گناہ نہیں بھی ہوتا نا تو ہم جو ہے اس کو اور پردہ ہٹا کر کے اس کی طرح ذلیل کرتے ہیں کہ جینے کا موقع نہیں دیتے, دنیا کے اندر ذلیل کر دیتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا گناہ دیکھو پردہ کرو, تم دنیا میں پردہ کرو گے, اللہ قیامت میں تمہارا پردہ فرمائے گا, تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالے گا, قیامت میں ڈالے گا. خیر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا وہ بڈھا مسجد سے نکلتا ہے, بڈھا آدمی ہے, بابا کی طرح بزرگ آدمی ہے, مسجد سے نکلتا ہے اور جو ہے جنت البقیع مدینہ کا وہ قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں. بھائی صاحب آپ یاد رکھیں, جس نے دیکھا ہے اللہ اس کو دوبارہ دکھائے, اور جس نے نہیں دیکھا ہے اللہ اس کو بار بار دکھائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مدینے کا قبرستان جس کو کہتے ہیں جنت البقیع. وہاں میرے محبوب کے 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں, 10,000 صحابہ اکرام دفن ہیں مدینہ کے قبرستان میں. آپ دنیا کے قبروں پہ جائیں, جاتے ہیں, رات میں جائیں ڈر لگتا ہے, اکیلا ہو تو انسان کا دل گھبراتا ہے. وہ ایک ہی قبرستان ہے, جب انسان جاتا ہے تو مرنے کو جی کرتا ہے, مرنے کو جی کرتا ہے. وہاں قبر کھودنے والے ایک مزدور سے کسی نے پوچھا کہ یار تم یہاں قبریں کھود رہے ہو, ذرا بتاؤ کہ کوئی عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. بھائی صاحب وہ پوچھنے والا مزدور کے قریب جاتا ہے, اس نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے؟ تو پوچھنے والے نے کہا یار خوشبو تو ایسی آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو آج تک میں نے دیکھی نہیں گئی. کون سا عطر لگاتے ہو؟ اس نے کہا کوئی عطر نہیں لگاتا ہوں, یہ قبروں کی خوشبو ہے, یہ قبروں کی خوشبو ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں انتقال ہوتا, موت ہوتی ہے, قبرستان میں 4 نوجوان جاتے ہیں قبر کھودنے کے لیے,
لیکن کسی میں ہمت ہے کہ قبر جب تیار ہو جائے تو بندہ کوئی 10 منٹ کے لیے اندر سو جائے اس کے اندر؟ بالکل نہیں، یہ ہمت نہیں ہماری۔ ہم جو لاکھ باتیں کریں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کو چھو سکتے ہیں، لیکن ہمت اتنی نہیں کہ 10 منٹ قبر میں سو جائے۔ لیکن وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو زمین پہ نہیں، کھودی ہوئی قبر کے اندر میں آرام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی تو مجھے نیند بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو کہنے لگے کہ تم دنیا کے قبروں پہ جاؤ، آپ کو کہیں کیڑا مکوڑا نظر آ جائے گا، یہ جنت البقیع ہے، میرے محبوب کے 10,000 صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ کو پورے قبرستان میں کوئی ایک کیڑی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک کیڑی بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ پوچھنے والے پوچھا کہ اور کچھ بتاؤ، کہ کیا بتاؤں یار، جب میں قبر کھوتا ہوں ایسی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کبھی ایسی کی ٹھنڈی ہوا بھی ایسی نہیں دیکھی۔ وہ جنت البقیع کے اندر بزرگ رات کو چلے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے دنیا میں، اگر ناراض ہے تو راضی ہو جا۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا اگر راضی ہے تو تم مجھے بتا دے کہ میں راضی ہوں، اگر ناراض ہے تو بھی مجھے بتا دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنی دعا کرتے ہیں اور واپس مسجد نبی شریف میں آتے ہیں، اور پھر دعا کرنے کے بعد میں ذرا بھوک لگتی ہے تو ایک جانور آتا ہے بکری کی طرح۔ حضرت ابو نور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جانور کو میں نے بکری محسوس کیا، لیکن وہ بکری نہیں تھا، بکری کی طرح تھا۔ وہ بزرگ کے پاس آتا ہے جانور، بزرگ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپاتے ہیں، اس کا دودھ اتر آتا ہے، وہ بزرگ دودھ دوتے ہیں اور پی لیتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے، واپس مسجد میں آ کے خدمت شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے 3 دن اس کی سیاڈی کی، چوتھے روز جو جا رہے تھے اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یار آپ روزانہ کہاں جاتے ہو، کیا بات ہے یہ کر رہے ہو؟ بولا یار کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس میری یہ تمنا ہے کہ یہاں مجھے دفن نصیب ہو جائے، دفن نصیب ہو جائے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے جس کے اندر یہ ہمت و طاقت ہو وہ مدینہ کے اندر آ کر کے مرے، جو میرے مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ، جنت میں لے جاؤں گا۔ آئیے حضرات، تو یہ ہے وہ پیاری باتیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی سے سچا پیار کرو۔ دنیا نا آج فتنوں کا گھر ہو چکا ہے، فتنوں کا گھر ہو چکا ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا آج بہت سے لوگ جو نا جو جانور پالتے ہیں وہ شکایتیں کرتے ہیں، یار ہماری کوئی زندگی تھوڑی ہے، ہماری کوئی زندگی تھوڑی ہے، 24 گھنٹہ بھیڑوں بکریوں کے پیچھے جو نا ان کے چلتے چلتے ہم بھی جانور بن گئے ہیں۔ اور لوگ آج یہ شکشا دیتے ہیں بچوں کی، یار پڑھا دو آپ، بکریوں سے جو ہے جان چھڑا دو، بھیڑوں سے جان چھڑا دو۔ ہم کہتے ہیں پڑھائی کے سوا کچھ نہیں، بہت ضروری ہے، لیکن میرے محبوب نے ہم جیسے غریبوں کو یہ کہا تھا کہ آنے والے زمانے کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا، سب سے جو بہتر انسان کا مال جو ہے اس کا بزنس اور نہیں، یہ بھیڑ بکریاں سب سے اچھا مال ہوگا۔ یہ بندہ بکریوں کو لے کر کے جنگلوں میں چلا جائے گا، بھیڑوں کو لے کر کے وہاں بھیڑیں چرائے گا، بکریاں چرائے گا، اپنا دین محفوظ رہے گا اور اللہ کو راضی کر لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، سب سے بہتر مال جو مسلمان کا وہ بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے حضور نے وہ دور بھی یاد کریں، یہ بکری وہ جانور ہے جس نے میرے محبوب سے پیار کیا ہے اور محبت سے میرے محبوب نے بکریوں کا دودھ بھی نوش فرمایا۔ جب وہ شروع کا دور تھا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، وہ دور بڑا نازک دور تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10-12 دن کے لیے آپ ایک غار میں تشریف لے جاتے ہیں، پہاڑ کی گفا میں، کھو میں، جس پہاڑ کی گفا کو غار ہرا کہتے ہیں یا جبل نور کہتے ہیں۔ یہ مکہ شریف کے قریب میں یہ ایک پہاڑ ہے، اور اس کی ہائٹ جو تقریباً ہے وہ 2.5 کلومیٹر اونچی ہے، 2.5 کلومیٹر اونچا وہ پہاڑ ہے۔ الحمدللہ جہاں قرآن شریف کے سب سے پہلی جو وہاں وحی نازل ہوئی تھی، قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور اس کا جو سسٹم ایسا رخ ہے، میرے محبوب نے اس زمانے کے اندر آج کے جو سائنسداں حیران و پریشان ہے کہ 1500 سال پہلے بظاہر سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی ایسی کتابیں نہیں تھی، ایسی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، لیکن میرے محبوب نے کیسا انداز اپنایا تھا، ایسے پہاڑ کو منتخب کیا، جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ کعبے پہ پڑتا تھا، سامنے نظر وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے۔ میرے محبوب غار ہرا میں زندگی گزاری، کافی دن گزارے، آپ عبادت کرتے تھے، 10 دن 15 دن، ایک ہفتہ کا کھانا لے کر کے چلے جاتے، وہاں عبادت کرتے تھے۔
تو آپ غار میں عبادت کر رہے تھے اور کفار آپ کو پریشان کر رہے تھے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، ابو جدعان کے غلام تھے، ان کا مالک بڑا سخت تھا، اس نے کہا یہ بکریاں چراؤ، اور کافی بکریاں تھیں، اس نے کہا یہ ساری بکریاں، کسی بکری کے تھن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ وہ یہ جو نا یہ چھوا چھوئی کا جو سسٹم ہے، یہ جو کہتے ہیں ہیٹ کرنا اپنے بیچ میں، یہ اس زمانے بھی تھا اور یہ اس دور کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مالک نے کہا کہ ساری بکریاں، کسی بکری کے تھن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ایک بکری فکس کر دی تھی، اس کا دودھ تجھے پینا ہے، اسی سے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کسی بکری کا دودھ پینا تجھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس پر پڑ گئی اور بلال سے کہا کہ اے بکریاں چرانے والے ذرا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ بلال دوڑ کے گئے اور نورانی چہرہ دیکھا، جیسا دیکھا حضور کا ہو کے ہی رہ گئے، حضور کے ہو کے رہ گئے، اور چہرہ دیکھتے رہ گئے، مڑ کے جانے کا ان کا جو ہے من ہی نہیں کر رہا تھا۔ بلال بھی دیکھ رہے ہیں، بکریاں بھی دیکھ رہی ہیں، حضور کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں اور پھلولی سما رہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کچھ کھانے کا کچھ ہے تیرے پاس میں، کچھ دودھ وغیرہ تیرے پاس میں ہے؟ بلال عرض کی یا رسول اللہ اور تو نہیں، ایک بکری مجھے دی ہوئی ہے دودھ پینے کے لیے، اگر آپ حکم ہو تو میں اپنے حصے کا دودھ آپ کو دے سکتا ہوں، بقیہ بکریوں کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا چلا لے آؤ، اس بکری کو لے آؤ، میں خود دوں گا میں پیوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بکری کو پکڑ کے لے آتے، پکڑنا کیا، بکری خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، کیونکہ بڑے بڑے بدماش اونٹ بھی آ جاتے ہیں، بکری کی کیا مجال۔ تو بکری آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، بکری کو دودھنا شروع کیا، دودھ نکالا، آپ نے پیٹ بھر کے نوش فرمایا، دوبارہ پیالہ بھرا، ابو بکر کو پلایا، تیسرا پیالہ بھرا، بلال حبشی کو دے دیا، اور پھر بکری کی طرف بلال نے دیکھا نا کہ پہلے سے زیادہ دودھ تھنوں میں موجود ہے۔ بلال خوش ہو گئے، بکریاں بھی خوش ہیں، اور ایک بکری کی وجہ سے ساری بکریوں کا ڈبل دودھ آ گیا ہے۔ بلال خوشی سے جو ہے وہاں جھوم رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال اسلام قبول کرو گے؟ کیوں تو ابھی ہم دو ہی ہیں، ایک علی چھوٹے بچے ہیں 8 سال کے، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3-4 مسلمان ہیں، اگر آپ کی تمنا ہو تو کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ بلال نے کہا رسول اللہ پوچھ نہیں سکتا، بس آپ مجھے کلمہ تو سکھائیے، پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پڑھنا کچھ نہیں ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور حضور نے فرمایا سختی سے فرمایا کہ اپنی ایمان کو چھپا کے رکھنا، کیوں ابھی اکیلے ہو تو مار بھی پڑ سکتی ہے، مار بھی پڑ سکتی۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا۔ دور چلتا رہا، ایک دن گزرا، شام کو بکریاں لے کے گئے گھر پہ، مالک نے دیکھا پہلے سے زیادہ دودھ ہے۔ مالک کو کیا پتا تھا کہ دودھ بکریوں کا کمال نہیں ہے، تو آمنہ کے لال کی نظر کی کرامت ہے اور معجزہ ہے، دودھ تو پہلے بھی بکریاں چرتی تھی، آج بکریاں دودھ زیادہ کیسے آ گیا؟ مالک نے کہا بلال جہاں آج چرا کے آئے ہو نا، روزانہ وہیں چرانا تاکہ دودھ زیادہ آئے۔ اور بلال کو اتنا تو اجازت ملنی تھی، اور رات مشکل سے گزارتے تھے، وہ چاہتے کہ صبح جلدی ہو میں جا کے حضور کا دیدار کروں، جا کر کے حضور کی میں خدمت کروں، جا کر کے میں دین کی باتیں سیکھوں۔ بلال مسلمان بھی ہو گئے، اور یہ بلال کے لیے پرسنلی ایک مدرسہ چالو ہو گیا وہاں پہ، گفا کے اندر اسلام کی تعلیم ہونے لگی، بلال کو مسائل سیکھنے ملنے لگے، اسلام کے تعلق سے ایمان اور مضبوط ہوتا گیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے۔ 3 دن ایسے ہو کہ چوتھے روز جو ہے دشمنوں کو پتہ چل گیا، پتہ چلانا تو ابو جہل سے جا رہا تھا، ابو جدان کے گھر کے پاس میں دیکھا کہ بکریاں دیکھی نا کہ موٹی تازی پوت ہے اور دودھ بھی زیادہ ہے، دودھ بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں کہاں چراتے ہو؟ تو اس مالک نے کہا یار میرا غلام چرا کے آتا ہے، اچھی جگہ چراتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھی جگہ نہیں چراتا، کیونکہ ابو جہل وہ شیطان تھا، لیکن یقین بھی پکا تھا کہ یہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ ہاں اس کو یقین تھا، کہنے لگا کہ یہ بکریوں کا کمال نہیں ہے، یہ بلال کا کمال نہیں ہے، یہ مکہ کے گھاس اور پھوس کا کمال نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کی نظر پڑ گئی ہے، بکریوں نے دودھ دینا زیادہ کر دیا ہے۔ پتہ چل گیا اس کو، تو اس نے کہا جو ہے حضرت بلال کے مالک نے راستہ چینج کر دیا، بتایا کہ آج اس گھاٹے میں نہیں جانا، جا روزانہ جاتے ہیں۔
بلال رونے لگے، تڑپنے لگے، دن مشکل سے گزرتا تھا، رات بھی مشکل سے گزرتی تھی، کیا کریں کہ راستہ بند ہو گیا۔ اور ایک دن وہاں فرط محبت میں کعبہ شریف میں گئے کہ وہاں جا کے طواف کر کے آؤں گا، وہاں جا کے دیکھا اور وہاں کے کافی جو ہے بت رکھے ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے، 360 بت، اور آپ ایمان کی جذبے میں تھے، محبت ایمان میں، حضور کے پیار میں تھے، کسی کو دیکھا نے جا کر کے ایک بت کے اوپر تھوک دیا تو کفاروں نے دیکھ لیا، اور دیکھا نا آپ نے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے دیکھ لیا، آپ جلدی وہاں سے دوڑے اور جو ہے اپنے مالک کے گھر میں آگے، کفاروں نے پیچھے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ بلال نے بتوں پر تھوک دیا۔ بلال نے کہا کہ کچھ ہو یا نہ ہو آج میری خیر نہیں ہے۔ تو ابو جدعان نے جو بلال کا مالک تھا اس نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور امیہ بن خلف اور ابو جہل کے حوالے کر دیا، یار اس کو سزا تم دو، میں سزا نہیں دیتا۔ اور آپ کو پھر جو مکہ کے باہر لے گئے، گرم گرم ریت پہ گرم گرم پتھر رکھے گئے، آپ کو سزا دینا شروع ہوئی۔ بلال کہتا تھا اللہ لی اللہ احد اللہ احد، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، جس محمد نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا ہے اس اسلام تم نہیں نکال سکتے۔ مجھے ساری تکلیفیں برداشت ہیں، اور آج ہم کو تھوڑی سردی برداشت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جمعے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، ہمیں 5 وقت نماز کا تو علم ہی نہیں ہے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساری تکلیفیں مجھے برداشت ہیں، لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ آمنہ کے لال نے جو ایمان کی روشنی مجھے عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو اپنے دل سے کبھی نکال نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیسے نکال سکتے تھے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، بلال کی دل کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا تھا، کوئی نہیں مٹا سکتا تھا، کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ وہ ایمان نہ تو سائنس کے ذریعہ ناپا جا سکتا تھا، نہ اس کو تولا جا سکتا تھا، وہ حضور کی کیفیت تھی جو ان کے دل میں جگہ کر گئی، اس کے سامنے سائنس بھی فیل ہوگی۔ سائنس کہتے ہیں انسان کو اتنی تکلیف دے برداشت نہیں کرتا، اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن یہ بلال نے کہہ کے بتا دیا اور دنیا کے ساری تکلیفیں آ جائے، ایمان اگر مضبوط ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں بلال کو دیکھ لیا۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر جس غلام نے میرا کلمہ پڑھنا آج اس کو ستایا جاؤ اور قیمت ادا کر کے آزاد کر دو۔ وہ قیمت بلال کی جو ادا کی گئی تھی، حضور فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کے سارے احسانات کو جو ہے چکا ہوں، دنیا کے سارے جس پر میرے پہ احسان کیا، مال دیا، اس کا میں شکریہ دیا کہ اس کا جو ہے نا حق ادا کر دیا میں نے، لیکن ابو بکر نے مال نے جو مجھے فائدہ دیا اس کا میں حق دنیا کے اندر ادا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن اس کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال حضور کی بارگاہ میں آئے گئے، اس دن سے لے کر کے حضور کے ظاہری وصال تک حضور کے قدم میں رہے، حضور کے موزن بھی بڑھے اور حضور کے پرسنل معاملات کے وہ خزانچی بھی بڑھے، کیا لانا بازار سے یہ بلال دے کرتے تھے۔ تو یہ محبت و پیار الفت ہو۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یار تم لوگوں نے تیاری نہیں کرتے ہو، تم بخار کو بھی جو معمولی سمجھتے ہو، یہ بخار تمہارا قید خانہ ہے، یہ بخار تمہارا قید خانہ ہے۔ دیکھا نا تھوڑا سا انسان کو بخار آتا ہے گھر کے اندر، ہم انسان کو جگڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے جو ہے نا یہ، اور وہ میں بات بیچ میں چھوڑ دی تھی، وہ بزرگ جو مدینہ شریف میں رات میں جا کے دعا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی عجیب چیز دیکھی جو آپ نے گھر چھوڑ دیا، مسجد کو اپنا مسکن بنا لیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اے ابو عبداللہ، اے ابو نوح، بس بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے نا شیشے کے سامنے آیا، کانچ ہوتا نا کانچ، یہ کانچ بڑا سخی ہوتا ہے، یہ کانچ بڑا انصاف کرتا ہے، جیسا آپ کا رخ ہوگا نا وہی بتا دیتا ہے جو کانچ ہوتا ہے یہ، ہاں کیمرہ نہیں، کیمرہ تو بہت کچھ بنا دیتا ہے نیا، کتنا کالا کلوٹا تو اس کو بھی پھوٹ رہا سونا بنا دیتا ہے، لیکن کانچ جیسا ہوتا ہے نا ویسا چہرہ بتاتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار میں نے کانچ کے سامنے چہرہ کیا، دیکھا کہ میرے داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا، میں نے کہا یار قاصد آ گیا، اب مسجد پکڑنے میں بھلائی ہے، ہاں اور یہاں تو پوری چٹی ہو جاتی ہے، سر بھی چٹا ہو جاتا ہے، داڑھی بھی چٹی ہو جاتی ہے، ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ حال ہو گیا منہ سے ہماری گال نہیں چھوڑتی ہے، ہمارے برے اعمال ہم سے ترک نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کو ستانا ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ پورا جسم جو ہے چٹا ہو گیا، ایک بال بھی کالا نہیں ہے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن منہ سے گال نہیں جاتی، منہ سے برائی نہیں جاتی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، حق بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سسٹم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
ایک لقمہ کھانا کھانے کے لیے بہت سے راستے طے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کھانا اگر گرم ہے تو یہ ہماری زبان ہمارا منہ بتا دیتا ہے، اور کھانا سخت یا نرم ہے یہ دانت بتا دیتے ہیں۔ کھانا اگر باسا ہے، کیا ہے، تازہ خوشبو ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ناک بتا دیتا ہے، اور چبانے کے بعد پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کھانا حرام کا، یہ حلال کا، یہ ہمیں طے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا قرآن نے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں روزی کھانی ہے تو پاکیزہ کھاؤ، حرام مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رزق حلال کھانا شروع کر دو۔ تو اگر تمہارے دل میں، تمہارے پیٹ میں اگر حلت کا ایک لقمہ پہنچ گیا، قسم خدا کی اور نیکی قبول ہو نہ ہو، روزی حلال کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما دے گا۔ اور ہمارا سسٹم کیا ہے کہ حلال روزی کو ہم حرام کر لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے، الحمدللہ ہم کھیتی والے کسان آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں فضل عطا کی، روزی بے شمار دی۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے نعمت اور زیادہ کرو گا، اور زیادہ کروں گا۔ لیکن اللہ نے اس فصل کے اندر، اس مال دھان کے اندر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، وہ بھی قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ لیکن حال کیا ہوتا ہے، ہم اس حصے کو اپنے لیے فکس کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں یا جو ہماری نظر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوک کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، دوائی کی پیسے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، قرضے کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہم سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ حرام جو ہے عشر کی شکل میں اور جو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں ہمیں جو دینا چاہیے تھا وہ دیتے نہیں، اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور گھر کے اندر جو روشن دان آلو ہے نا، پھر دوائیوں سے بھرے ہوئے ملتے ہیں، یہ پیٹ درد کی پڑی ہے، یہ سر درد کی ٹیبلٹ پڑی ہے، تو یہ جو ہے دستوں والی پڑی ہے، تو یہ بخار والی پڑی ہے۔ پوچھا صاحب یہ کہاں سے ہے؟ کبھی حضور کے گھر میں اس طرح ٹیبلٹیں موجود تھی؟ نہیں، میرے حضور کے گھر کا عالم یہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی تکبیر کہی گئی، میرے حضور مصلی پہ تھے، تکبیر ہوئی۔ آج مسجد کے اندر امام صاحب تکبیر ہونے کے بعد، وہ بھی اگر جمعے کا دن ہو، مسجد بھری ہو، تکبیر ہونے کے بعد جماعت سے پہلے گھر چلا جائے اور تم کو کہتا 10 منٹ رکو میں آ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے امام صاحب کو اگر نہیں نکالا تو پتہ نہیں کتنی باتیں سنا دیں، ہو سکتا ہے امام صاحب پر حملہ بھی کر دے کہ تیری جرت کیسی ہو، تم مصلی چھوڑ کے گھر پہ چلا گیا۔ لیکن وہ مدینے کی بات تھی، محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبیر ہوئی، نماز کے لیے تکبیر ہوئی، شام کا ٹائم تھا، تکبیر ہو گئی، آپ جلدی سے مصلی چھوڑ کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ گھر کیوں دور تو تھا نہیں، یہ سامنے جو مکان ہے نا، اتنے دور مصلی سے حضور کا کمرہ تھا، اور کمرے کے اور مصلی کے بیچ میں جو جگہ نا، حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے کیاریوں میں سے، یعنی جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام گھر میں گئے اور گھر جا کر کے واپس آ گئے۔ صحابہ اکرام پوچھا بعد میں نماز ہوگی، یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، تکبیر ہوگی آپ گھر پہ چلے گئے، کیا مسئلہ تھا؟ میرے حضور نے فرمایا یار گھر میں تھوڑا سا سونا پڑا تھا، کہیں سے آ گیا گفٹ میں سونا گھر پہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے رات میں یہ سونا رہے، میں گھر جا کر حکم دے کے آیا کہ سونے کو آج جو رات سے پہلے صدقہ کر دیتا، رات آنے سے پہلے اس کو صدقہ کر دینا، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ ہو۔ اور پھر تاریخ بتاتی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہمیں اور آپ کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے، پتہ نہیں کتنے شکوے ہوتے ہیں، وہاں رمضان دیکھنے نصیب ہوتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب صبح یار آنکھ نہیں کھلی، بغیر کھائے پہ ہم نے روزہ رکھ لیا، یار تو نے تو ایک روزہ رکھا ہے، میرے محبوب کے گھر میں تو 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی، آگ نہیں جلتی تھی چولہے میں، یعنی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اما پھر کیسے گھر کا ماحول چلتا ہے، سسٹم چلتا ہے؟ اما نے فرمایا کہ بس کچھ نہیں، بس مدینے کا پانی ہے، مدینے کے کھجور ہیں، 2 عدد کھا لیتے ہیں، اوپر مدینے کے پانی پی لیتے ہیں، ہمارے پیٹ بھر جاتے ہیں، کمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں یہ ہونا چاہیے، پھر تاریخ میں ہے نا کہ جس گھر کے اندر جو کھجور ہوتی ہے وہاں جو ہے غربت نہیں آتی، بھوک نہیں ہوتی، اگر روٹی نہ بھی نصیب ہو تو چند کھجور کھا کے بندہ پانی پی لے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ ہمیں بہت سے سیکھنے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے ایک باریک چیز ہمیں سکھا کر گئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہے زمانہ ڈیجیٹل ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں کی باتیں کرتے ہیں، آسمان ٹنڈے کی باتیں کرتے ہیں، چاند تک جانے کی باتیں کرتے ہیں، اور چاند تک جانا یہ کمال نہیں ہے،
لیکن جس ہستی کے قدموں میں چاند آ جائے اس ہستی کے نقش قدم پر چلنا یہ کمال ہے۔ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترکبون عن طبق طبق، یعنی ہم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو اوپر چڑھائیں گے، یعنی لوگ چاند تک جائیں گے اور چاند سے آگے سورج تک جانے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان میں سے جانے والوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس میں اشارہ یہ بھائیو کہ چاند پہ چڑھ جانا یہ کوئی کبھی ایمان کی دلیل نہیں ہے، حضور کے قدموں پہ چلنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے جو ہے حضور سے سچا پیار کریں۔ دنیا کہاں سے پہنچ گئی، ہم اپنے لڑائیوں میں جو ہے جکڑے ہوئے ہیں، آپس کے رشتے جو ہے ایک دوسرے سے توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی رشتہ توڑے تم ان سے رشتہ جوڑو۔ تو کسی در پہ جاؤ اور تمہیں حاجت ہو مانگنے کے لیے 10 روپے کسی سے مانگے، اگر نہیں دیے اور چند دنوں کے بعد وہ تم سے مانگنے لگ جائے تم اسے عطا کر دو۔ یہ مت کو یار میں تیرے سے مانگے تو نے میری مدد نہیں کی، کون سا منہ لے کے میرے سامنے آ گیا، یہ مت کہو۔ تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، تمہیں جو منع کرے تم اس کو دے دو، تم پر جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ وہ ایک فقیر تھا نا، غریب آدمی تھا، گھر سے نکلا کمانے کے لیے اور گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی اور راستے پہ بیٹھے، روزی ملی نہیں، مزدور نہیں ملے، بیٹھا تھا وہ انداز کے سر جھکا کے بیٹھا تھا، جتنے میں ایک اللہ والا آ گیا، اللہ والا آ گیا۔ اس نے کہا یار بڑی پیاس لگی ہے، پانی ہے؟ تو وہ غریب مزدور بیٹھا، اس نے کہا سرکار پانی حاضر ہے، آپ بیٹھیے میں دیتا ہوں۔ تو دل سے پیار محبت سے پیٹ بھر کے بزرگ کو پانی پلایا۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ کھینچا اور ہاتھ کے اوپر جو ہے نا ایک لکیر کھینچ دی، ایک کا نشان بنا دیا، ایک کا، اور وہ بزرگ چلے گئے۔ یہ کوئی سمجھے نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو کہیں سے مزدوری ملی اور 1 روپیہ اس کو نصیب ہو گیا۔ اب روزانہ 1 روپے کی مزدوری ملنا شروع ہو گئی، 1 روپے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 1 روپے سے گھر تو چلتا نہیں ہے، لیکن 1 روپیہ آ رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے، جا تو نہیں رہا نا، آ تو رہا نا، یہ بھی غنیمت ہے۔ دوسری دن اسی جگہ بیٹھے کو اور بزرگ آئے گیا، اس نے پانی مانگا، اس نے پانی پلا دیا، اور جیسے پانی پلایا تو بزرگ نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ 1 لکھا ہوا ہے، اس نے پکڑ کے ایک 0 لگا دیا۔ اب 0 لگایا تو 1 کے آگے 0 لگتا تو 10 بن جاتے ہیں۔ اب روزانہ 10 روپے گھر میں آنے شروع ہو گئے، اور ایک دن وہ بیٹھے تو وہاں مزدوری کی تلاش میں تیسرا بزرگ آ گیا، اس نے پانی پیا اور دیکھا اس کے ہاتھ پہ جو ہے 10 کا عدد لکھا ہوا گنتی، اس نے ہاتھ پکڑ کے 1 0 اور لگا دیا، اب 10 کی جگہ 100 بن گئے۔ اب روزانہ جو ہے اس کو 100 روپے ملنا شروع ہو گئے اور دن بہ دن وہ امیر بنتا چلا گیا، امیر بنتا چلا گیا۔ اور کئی دنوں کے بعد وہ بیٹھا تھا، کسی نے پانی مانگا، بزرگ نے پانی پلایا، گرمی کا موسم تھا، اور پانی پلانے کے بعد بزرگ نے دیکھا کہ 100 کا عدد لکھا ہوا، ہاتھ پکڑا اور 1 0 اور لگا دیا، 1000 بن گئے۔ اب روزانہ 1000 پہ گھر میں آنا شروع ہو گئے اور اتنی کمائی آئی تو پہلے کے تینوں بزرگوں کو بھول گیا، چاروں بزرگوں کو بھول گیا، اور آکڑ میں آئے گا، گھمنڈ میں، تکبر میں آ گیا کہ یہ میرا مال ہے۔ اتنا مال ہو گیا کہ بستی چھوڑ کے اپنا جو ہے بہت بڑا فارم بنا لیا، باغیچے لگا لیے، مال دولت کی کمی نہیں۔ اب کوئی غریب اپنے جیسا کوئی آتا اس کو جو نا دھکا دے کے باہر نکلا دیتا، ملاقات نہیں کرتا۔ کئی سال کے بعد وہ پہلا بزرگ جو 1 نمبر لگا کے گیا تھا وہ وہاں آیا اور آ کے پوچھنے لگا یار ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا شانہ تھا، بڑا سیدھا تھا، گرمی میں مجھے پانی پلایا تھا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا صاحب اب وہ ملنا نہیں چاہتا، اب نہیں ملے گا۔ بولے کیا ہو گیا؟ کہ دیکھو سامنے بڑا فارم ہے، وہاں بیٹھا ہے، کسی غریب سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ بزرگ نے کوئی نہیں میں جاتا۔ یہ بزرگ وہاں گئے، کیوں؟ فقیری کی شکل میں تھے، اور وہاں جا کے اس سے ملاقات کی۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نہیں پہچانتا تجھے۔ اس نے کہا نہیں جانتا کہ میں وہی ہوں جو 1 کا عدد لکھ کے گیا تھا میں۔ بولا نہیں پہچانتا۔ بولا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ دکھایا اور یہ اللہ کے بزرگ تھے۔ وہ 1 تھا نا، 1 پیسے انگلی پھیری نا تو 1 مٹ گیا، اب 3 0 رہ گئے۔ پتہ ہے کہ 0 کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی کنڈیشن میں، 0 والی کنڈیشن میں، ہم نے ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک حدیث کی نہیں مانی۔ ہم سب کے سامنے 0 بن کے رہے گا، ہماری ویلیو 0 والی ہے۔ آپ ایک اللہ کی مانیے، ایک رسول کی مانیے، ایک قرآن کی مانیے، ایک حدیث کی مانیے، آپ کی جو ویلیو 1 والی ہو جائے گی، 0 جڑتے جائیں گے، انشاءاللہ جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت اس کنڈیشن یہ ہوئی، کہاں اس کا فارم گیا، کہاں اس کا مال گیا، کہاں اس کا باغ گیا، کہاں اس کی دولت گئی، اس کے پاس وہ ایک 0 رہ گیا۔
सब कुछ उसका खत्म हो गया। ईमान पर कामिल भरोसा। वो बुजुर्ग निकले बाबा की तरह शाम के टाइम में कि खाने को कुछ नहीं है, कुछ कमा के लाऊंगा, और वो इधर उधर कोशिश की, कुछ मिला नहीं खाने को, और रात को इशा की नमाज मस्जिद में अदा करके घर में आए, और घर में आके देखा कि बच्चे सो रहे, बीवी बैठी है। बीवी ने पूछा कि कुछ लाए हो? लाया तो कुछ नहीं हो। तो बुजुर्ग ने कहा कि बच्चों ने नमाज पढ़ी है? बीवी ने कहा नहीं, भूखे थे, इनको मैं दिलासा तसल्ली दे करके सुला दिया, इनको नींद आ गई। बोला कि इनको उठाओ, नमाज पढ़ाओ। अब बीवी ने कहा ये रोएंगे, खाने को कुछ नहीं है, रात को परेशान करेंगे बच्चे कि नहीं उठाओ। हमारा काम नमाज पढ़ाना, रिस्क देना हमारा काम नहीं है, रोजी देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अल्लाह को याद करना। रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह के दस्ते कुदरत पर है, अल्लाह की जिम्मा करम पर है कि वो रोजी देगा। और ये कब तय हो जाती है? इंसान माँ के पेट में होता है, 4 महीने का होता है, कितना खाएगा, कितना पिएगा, क्या क्या करेगा, सारे मामला वहीं तय हो जाते हैं, सारे मामला तय हो जाते हैं। तो बुजुर्ग जो ना, बीवी ने माना नहीं, उठाई नहीं, बच्चों को डर रही थी। पता होता ना माँ को कि बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, माँ के सामने जिद भी ज्यादा करते हैं। बुजुर्ग ने एक एक उठाया सबको, और सबको कहा जल्दी नमाज पढ़ो। वो करवे भरे बदरे भरे वुजू किया, नमाज में खड़े हो गए। और बाहर किसी ने दस्तक दी, आवाज आई, बुजुर्ग दौड़ के बाहर गए, देखा कि अजनबी आदमी खड़ा है, नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा है, और एक बड़ा थाल है, किस्म किस्म के खानों से भरा हुआ है। वो कहता है साहब ये आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, तोहफा लेके आया हूँ। वो बुजुर्ग सजदा शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह कितने हम मुकद्दर वाले हैं, सिर्फ नमाज के लिए तो बच्चों को खड़ा किया, तुमने आसमान से खाना अता फरमा दिया है। तो सिर्फ जो ना खाने की फिक्र ना करें, अल्लाह की इबादत की फिक्र करें, अल्लाह की इबादत की फिक्र करें। ये अल्लाह की इबादत से नूर के अंदर। और हम अब सिस्टम क्या हो गया हमारा, ये हो गया है। तो किसी ने एक मिसाल दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह का रंग सबसे अच्छा रंग है, यानी अल्लाह का दीन सबसे बेहतर दीन है। और फिर मिसाल दी, उसने कहा कि तुम एक पानी का जग ले लो, जग ले लो, और उसने आयत पढ़ी कुरान की, कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम के अंदर जो है मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। फिस सिल्मी काफ़ा, मुकम्मल तौर से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। उसने दाखिल की मिसाल दी, एक जग वाला लो पानी का भर के, उसके अंदर एक सिक्का डाल दो, 5 का हो चाहे 10 का हो, सिक्का नीचे जाएगा नहीं जाएगा? बस जाहिर तो लग रहा है कि वो दाखिल हो गया। और अगर आप चाहें तो सिक्कों को 1 सेकंड निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, ये सिक्के की कंडीशन है। और आज हमारा हाल ये कि थोड़ी तकलीफ है, हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। और फिर बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, अब सिक्के की मिसाल सुन ली, ये इस्लाम वाली मिसाल नहीं है, ये इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। अब तुम रंग लेके आओ, जरा रंग लो थोड़ा सा, और पानी के अंदर डाल दो, थोड़ी देर में पूरा रंग पानी के अंदर घुल जाएगा। अब कोई कहे इस रंग को अलग कर दो, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर ज्यादा पानी डाला वो तो अलग मसला है, जो जग के अंदर रंग डाला हुआ है उस रंग को आप अलग नहीं कर सकते। तो ये मिसाल है कुरान के मुसलमान की। ए मुसलमान वालों, ए ईमान वालों, जिस तरह रंग पानी में चला गया, दाखिल हो गया, और अपने आप को भूल करके पानी के हवाले कर दिया, तुम अपने आप को भूल करके इस्लाम के हवाले कर दो। अब क्या देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब तो ये देखना है कि मुस्तफा ने क्या कहा है, मेरे रब ने क्या कहा है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हमारे क्या क्या हुकूक हैं, बड़ों के ताल्लुक से क्या है, छोटे के ताल्लुक से क्या। हुजूर ने फरमाया कि तुम ये अदब सीखना चाहते हो, आओ मैं तुमको अदब सिखाता हूँ, मेरे महबूब पर आओ, मैं तुमको अदब सिखाता हूँ। अगर कोई बड़ा आ जाए उसकी भी कदर करो, और छोटा सामने आ जाए तो उस पर जो है शफकत करो। और जो बड़ों की कदर नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता। मदीना की मस्जिद है, मस्जिद नबवी शरीफ है, और खुतबे का टाइम है। सहाबा कराम मशहूर दो साहबी जो हुजूर के नवासे भी है, हुजूर के बेटे भी है, जिनका नाम हसन और हुसैन है, छोटी छोटी उम्र है, वहां गिरते पड़ते हैं, मस्जिद नबवी में आ गए। हुजूर ने देखा ना, तकरीर छोड़ कर उठा करके अपने बगल में ले लिया दोनों को, और बगल में लेने के बाद में बच्चों को बोसा दिया, बच्चों को बोसा, जो अपनी जुबान में चुम्मी कहते हैं। छोटे बच्चों को चुमना ये मुस्तफा की सुन्नत है। जैसे हुजूर ने चुम्मी दी ना, थे साहबी थे, उन्होंने जो है अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे 10 बेटे हैं, आज तक मैंने किसी को नहीं चूमा, और आप नासों को चूम रहे हो। इससे पता ये चला कि इस्लाम के आने से पहले छोटे बच्चों को बोसा देना ये जुर्म हुआ करता था, ऐब था। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे साहबी तुझे पता नहीं है, जो छोटों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता।
कितना प्यारा ये जुमला था, कितना प्यारा जुमला था। और हमें यह संदेश दिया गया छोटों पर रहम करो। और आगे एक बात मैं अर्ज करूं, एक बात मैं अर्ज करूं कि सन हिजरी 8 में, यानी आज से 1446 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। सन हिजरी 8 के अंदर, क्योंकि अब 47 चल रही है, 2 साल निकाल है तो जो 45 बजते हैं। माह रमजान के महीने में या करीब आ रहा था माह रमजान, एक हजारों की तादाद में काफिला निकलता है मदीना से और मक्का जा रहा है। और उस वक्त मक्के की कंडीशन थी ना, वो काबा शरीफ में 307 जो बुत रखे हुए थे, और ये काफिला निकलता है। और रास्ते के अंदर एक मकाम पे मेरे हुजूर की नजर पड़ी कि एक जानवर, कुत्ती जिसको अपने नापाक कहते हैं, वो पूंछ और दुम हिलाते हुजूर की बारगाह में आई और आकर के वो अपनी जबान में हुजूर से बातें करने लगी। सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रही है? हुजूर ने फरमाया कि ये कह रही है कि मेरे छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं, पिल्ले हैं, जिस अपनी जबान में गुलरिये कहते हैं, कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये काफिला आ रहा है हजारों की तादाद में, कहीं मेरे बच्चों को कुचल ना दे। हुजूर ने फरमाया कि ओ जानवर, घबरा नहीं, मैं जिस तरह इनका भी नबी हूँ, तुम्हारा भी नबी हूँ, और मैं सब पूरी कायनात का रसूल हूँ। मैं जुल्म करने नहीं आया, तो मैं तो अदल इंसाफ करने आया हूँ। आपने साहबी को बुलाया, यहाँ खड़े हो जाओ बच्चों के पास में, जब तक पूरा काफिला गुजर ना जाए तो अपनी जगह से मत हटना, इनकी हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस्लाम तो ये सिखाता है। हम क्या सिखाते हैं? हम क्या सिखाते हैं? अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो हम उसके बदले में डांग मारते हैं जी। अगर हमें कोई डांग लठ मार दे तो हम तो पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, कत्ल तक मामले पहुंच जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। खैर, ये इस्लाम की इंसाफ पसंदी की बात थी, मदीना की धरती थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपके पास सहाबा इकराम जो है बैठे थे। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे कि जितने में एक शख्स आ गया, एक शख्स आया और उसने जो ना, एक पैर पे खून निकल रहा था, खून टपक रहा था टांग पे, पिंडली पे। मेरे हुजूर ने पूछा कि ये क्या हो गया? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, वहां में आ रहा था कि कुत्ती ने मुझे काट लिया। आपने फरमाया कि बैठ जाओ, सब्र करो। थोड़ी देर एक दूसरा शख्स आ गया, उसको भी कुत्ती ने काट लिया, खून टपक रहा था। उसने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, कुत्ती ने काट लिया। हुजूर जोश में आ गए, साहबा से फरमाया कि चलो खड़े हो जाओ, आ जाकर के कुत्ती को सजा देते हैं। इसकी हिम्मत कैसी मेरे साहबा को काटने की, हिम्मत कैसी मेरे साहबा को काटने की। ये साहबा का काफिला खड़ा हो जाता है और जहाँ कुत्ती का मकाम बताया उसकी तरफ चल पड़ता है। चलते चलते आपने कहा, कुत्ती को गिरफ्तार करो, पकड़ो। और जैसे पकड़ने के बाद कुत्ती ने पांव फैला दिए, सामने पांव फैला दिए और इंसान की तरह बोलने लगी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने काटा अपनी मर्जी से नहीं है, मैं इन दोनों को अपनी मर्जी से नहीं काटा। ये जो दो शख्स हैं, ये आपके प्यारे दो साहबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम को ये गालियां देते हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे होते हुए मेरे महबूब के साहबा को गालियां निकाल दे। अल्लाह अकबर कबीर, कितना प्यार था, कितना प्यार था। आगे बात अर्ज करूं, अब बड़े दुख की बात क्या है? सरपंच साहब आ जाओ, एक मिनट में अर्ज करूं आपको। बड़ी दुख की बात, ये बड़ी अफसोस की बात है। आबादी के अंदर आपने मस्जिद बनाई ना, तकरीबन उसके अंदर 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है ज्यादा भी पढ़े, ये कम बेश भी हो सकते हैं, लेकिन आपके होते हुए एक नमाजी मस्जिद में नहीं होता ना, इसके जिम्मेदार आप। जिस वक्त जिस जमाने के अंदर गांव की मस्जिद नमाजियों से खाली होती है ना, उस गांव की कारोबार में कभी बरकत नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और हाल तो आपका ये कि जुमे के अंदर भी हम नहीं पहुंचते। कोशिश करें आप नमाज पढ़ें, जो नमाज पढ़ता है वो मस्जिद में पढ़े, जो करीब है, जो नहीं पढ़ता वो नमाज का पाबंद हो जाए। और जुमे के दिन अपने सारे कारोबार छोड़ करके आप जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएं।